چلیے، اما لیلہ الناعطیہ، بات چل رہی ہے جاہز کے اسلوب کی۔ جاہز جو عباسی دور کا ایک بڑا مصنف ہے، ادیب ہے، اس کا اسلوب کیسا تھا؟ اما اللیلہ الناعطیہ، جہاں تک لیلہ ناعطیہ کا تعلق ہے، صاحبۃ الغالیۃ من الشیعہ، شیعوں میں غالی فرقے والی، صاحبۃ الغالیہ، غالیہ سے پہلے الطبقہ محذوف ہے، صاحبۃ الغالیۃ من الشیعہ، شیعوں میں غالی فرقے والی، فإنها ما زالت ترقو قمیصا لها، وہ برابر ایک قمیص کی رفو کرتی رہی۔ ترقو کے معنی ہوتے ہیں رفو کرنا، رفو کرنا۔ جہاں تک لیلہ ناعطیہ کا تعلق ہے، شیعوں میں ایک غالی فرقہ، غالی سے مراد انتہا پسند جو ہوتا ہے، غلو کرنے والا زیادہ ہوتا ہے، شیعوں میں ایک غالی فرقے والی ہے، فإنها ما زالت ترقو قمیصا لها، وہ برابر اپنے قمیص کو پیوند کاری کرتی رہی، وتلبسه، اور اس کو پہنتی رہی، وہ برابر اپنے قمیص کی پیوند کاری کرتی رہی اور پہنتی رہی، حتی صار القمیص الرقاع، یہاں تک کہ وہ قمیص رقع بن گیا، پورا کا پورا رفو ہو گیا۔ رقاع، رقعتن کی جمع رقاع ہے۔ یہاں تک کہ پورا قمیص کہاں چلا گیا، یہاں تک کہ صار القمیص الرقاع، یہاں تک کہ پورا قمیص رفو نما ہو گیا، رفو نما کہہ لیجئے، یا پورا رفو ہو گیا۔ وذهب القمیص الاول، اور پہلا قمیص ختم ہو گیا، قمیص کی پہلی شکل ختم ہو گئی۔ وذهب القمیص الاول، اور قمیص کی پہلی شکل جاتی رہی۔ ورفت کساءها ولبسته، اس نے اپنے کپڑے کو رفو کیا، رفع معنی بھی رفو کرنا، پیوند لگانا، اس نے اپنے کپڑے کو رفو کیا، ولبسته، اور اس کو پہنا، حتی صارت لا تلبس الا الرفو، یہاں تک کہ صرف وہ رفو ہی کو پہننے لگی، صرف وہ رفو کو پہننے والی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ہو گئی لا تلبس الا الرفو، نہیں پہن رہی تھی مگر رفو کو، رفو ہی کو پہن رہی تھی، اور اصل قمیص اور اصل چادر ختم ہو گئی، غائب ہو گئی۔ وذهب جميع الكساء، اور پوری چادر ختم ہو گئی، چادر کی پہلی شکل ختم ہو گئی، پہلی شکل اور پہلی صورت اس کی ختم ہو گئی۔ وسمعت قول الشاعر، اور شاعر کے قول کو میں نے سنا، البس قمیصک ما اهتدیت لجیبه فاذا اظلک جیبه فاستبدلی، البس قمیصک، اپنے قمیص کو پہنو، اپنے قمیص کو پہنو، ما اهتدیت لجیبه، اہتدا مانے ہوتے ہیں رہنمائی پانا، ما اهتدیت لجیبه، جیب کی جمع جیوب، جس کے معنی ہوتے ہیں گریبان کے، جیب کی جمع جیوب، جس کے معنی ہوتے ہیں گریبان کے۔ ما اهتدیت لجیبه، جب تک تم اس کے گریبان کو صحیح سالم پاؤ، قمیص کو پہنتے رہو جب تک اس کے گریبان کو، اس کی گریبان کو صحیح سالم پاؤ، اس کی گریبان کو صحیح سالم پاؤ۔ البس قمیصک، اپنے قمیص کو پہنو، ما اهتدیت لجیبه، جب تک تم اس کی گریبان کو صحیح سالم پاؤ۔ عام طور پر جو مان کا حصہ ہوتا ہے وہ دیر میں پھٹتا ہے۔ البس قمیصک، اپنے قمیص کو پہنو، ما اهتدیت لجیبه، جب تک اس کی گریبان کو صحیح سالم پاؤ۔ فاذا اظلک جیبه فاستبدلی، اظلک مانے گمراہ کرنا، بلا دینا، ساتھ نہ دینا، سب معنی ہوتے ہیں، بلا دینا، ساتھ نہ دینا، جب اس کی گریبان تمہارا ساتھ نہ دے۔ فَإِذَا أَظَلَّكَ جَيْبُهُ فَاسْتَبْدِلِي، جب اس کی گریبان تمہارا ساتھ نہ دے، فَاسْتَبْدِلِي، تو تم اس کو بدل ڈالو۔ البس قمیصک، اپنے قمیص کو پہنو، ما اهتدیت لجیبه، جب تک تم اس کے گریبان کو صحیح سالم پاؤ۔ فَإِذَا أَظَلَّكَ جَيْبُهُ فَاسْتَبْدِلِي، جب
اس کا گریبان ساتھ نہ دے تو اس کو تم بدل ڈالو۔ فقالت انی اذن لخرقاء، تب تو میں بہت پھوہڑ ہوں۔ خرقہ کے معنی ہوتے ہیں پھوہڑ کے، بدخلق کے۔ انی اذن لخرقاء، تب تو میں بہت پھوہڑ ہوں۔ انا واللہ احوس الفتق وفتق الفتق وارقع الخرق وخرق الخرق، خدا کی قسم حاس یحوس میں ہوتے ہیں سینہ، حاس یحوس حوس میں ہوتے ہیں سینہ، گانٹھنا۔ خدا کی قسم میں پھٹن کی سلائی کروں گی۔ پھٹن، فتق معنی ہوتے ہیں پھٹن کی، فتق یفتق فتقا، اور فلق یفلق فلقا میں پھاڑنا، قل اعوذ برب الفلق۔ تو واللہ احوس الفتق، خدا کی قسم میں پھٹن کو سلوں گی، وہ فتق الفتق، اور پھٹن کے پھٹن کو سلوں گی، پھٹن کی پھٹن کو سلوں گی، وہ ارقع الخرق، اور میں پھٹے ہوئے حصے کی پیوند کاری کروں گی۔ ارقع الخرق، خرق اس کو نہیں پھٹن کہتے ہیں، سوراخ کر لیجئے، سوراخ کی میں پیوند کاری کروں گی، وہ خرق الخرق، اور سوراخ کی میں پیوند کاری کروں گی، سوراخ کی میں پیوند کاری کروں گی، میں پیوند کاری کروں گی سوراخ کی، اور سوراخ کی میں پیوند کاری کروں گی۔ یہ بخلا، کتاب البخلا سے لیا گیا واقعہ ہے، جس میں جائز اسی طرح سے بخیلوں کا، یعنی دوسرے قمیص کو نہیں استعمال کریں گے، اسی کو بار بار رفو کر کے سل کر پہنیں گے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ ان کے جسم پر رہے۔ یہ دوسرا واقعہ۔ اس سے پہلے واقعہ تھا بقال کا، بقال جس نے ایک بقال سے قرض لیا تھا۔ وارقع الخرق وخرق الخرق، خدا کی قسم میں سوراخ کی پیوند کاری کروں گی اور سوراخ کی پیوند کاری کروں گی۔ فقالت انی اذن واللہ لخرقا، خدا کی قسم میں تو بہت پھوہڑ تھی۔ انا واللہ احوس الفتق، میں سلائی کروں گی پھٹن کی، اور پھٹن کی، اور میں سوراخ کی پیوند کاری کروں گی اور سوراخ کی۔ هذا نموذج من کتابہ البیان والتبیین، اور ایک دوسرا نمونہ نیچے دے رہے ہیں جو ان کی کتاب البیان والتبیین سے ہے۔ هذا نموذج، یہ نمونہ ہے ان کی کتاب البیان والتبیین سے۔ یوصی فیہ الطالبہ، اس میں وصیت کر رہا ہے طالب علم کو، الذی یرید تعلم الکتابہ، جس میں وہ کتابت سیکھنا چاہتا ہے، انشاء پردازی سیکھنا چاہتا ہے۔ یوصی نصیحت کرنا، جس میں وہ نصیحت کر رہا ہے طالب علم کو۔ اوصا یوصی احسان، اردو میں تو وصیت کہتے ہیں آخری وقت میں کوئی بات کہنا، لیکن عربی میں اس معنی میں نہیں ہے، خالص اس معنی میں نہیں ہے، وہ معنی بھی ہیں لیکن خالص اس معنی میں نہیں ہے۔ جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں اوصیکم نفسی بتقوی اللہ، یہ وصیت تھوڑی کر رہا ہے کہ انسان اب جا رہا ہے اور وصیت کر رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ یہ نصیحت کے معنی میں ہے۔ میں تو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، تو نصیحت کے معنی میں وصیت کے لفظ کو لیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہے یوصی فیہ الطالبہ، جس میں طالب علم کو وہ نصیحت کر رہا ہے، الذی یرید تعلم الکتابہ، جو انشاء پردازی سیکھنا چاہتا ہے، وہو علی اسلوب یجمع بین فصاحت القدماء وطریقۃ ابن المقفع الجدیدہ، اور وہ ایسے اسلوب پر ہے جو جامع ہے قدماء کی فصاحت کا اور ابن مقفع کے نئے اسلوب کا، قدماء کی فصاحت کا اور ابن مقفع کے نئے اسلوب کا، اور وہ نمونہ ایسے اسلوب پر ہے جو جامع ہے قدماء کی فصاحت کا اور ابن مقفع کے نئے اسلوب کا۔ اب اصل عبارت ہے، دیکھیے، فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَتَكَلَّفَ هَذِهِ الصِّنَاعَةَ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سیکھو اس پیشے کو، تکلف یہاں سیکھنے کے معنی میں، اگر تم چاہتے ہو کہ سیکھو اس پیشے کو، کون سا پیشہ؟ لکھنے پڑھنے کا پیشہ، لکھنے پڑھنے کا عمل۔ اس زمانے میں لوگوں نے اس کو پیشہ بنا دیا تھا، آج تو اور پیشہ بن گیا ہے۔ آج تو پڑھائی صرف جو ہے کمائی کے لیے ہے، جبکہ پڑھائی علم و فضل کا ایک ذریعہ ہے، پڑھائی علم و فضل کا ذریعہ ہے۔ فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَتَكَلَّفَ هَذِهِ الصِّنَاعَةَ، اگر تم چاہتے ہو کہ اس پیشے کو سیکھو،
وتنسب الى هذا الادب، اور تمہیں منسوب کیا جائے اس ادب کی طرف، اس ادب کی طرف تم کو منسوب کیا جائے۔ فقرضت قصیدۃ، پھر تم نے کوئی قصیدہ کہا، قرض من ہوتے ہیں قرض قصیدہ، قرض شعرا قصیدہ کہنا، فقرضت قصیدۃ پھر تم نے کوئی قصیدہ کہا، او حبرت خطبۃ یا کوئی تم نے تقریر لکھی، حبر من ہوتے ہیں لکھنا، حبر من لکھنا، حبر آیا تھا اس سے پہلے چادر کے معنی میں، منقش رنگین چادر، حبر کا لفظ تھا، یا خبر مہت لکھنا، او یا تم نے کوئی خطبہ لکھا، او الفت رسالتن یا تم نے کوئی خط لکھا، خط کو مرتب کیا، خط کو لکھا یا خط کو مرتب کیا۔ رسالہ کے معنی کتابچہ نہیں، کتابچے کے لیے کتیب کا لفظ آتا ہے، کتیب بکلیٹ، کتیبات کہتے ہو، لیکن یہ رسالہ کہا جائے تو اس کو لیٹر کے ہیں، خط کے ہیں، لیٹر خط، او الفت رسالتن یا تم نے کوئی خط مرتب کیا، فإياك أن تدعوك ثقتك بنفسك ويدعوك عجبك بثمرة عقلك إلى أن تنتهي له وتدعيه، فإياك تو تم بچو، أن تدعوك اس سے کہ تم کو بلائے، بچو اس سے کہ تم کو بلائے، ثقتک بنفسک، ثقہ کے معنی ہوتے ہیں اعتماد کے، بنفس معنی ہوتے ہیں نفس، تو ثقتک بنفسک تمہاری خود اعتمادی، تمہاری خود اعتمادی، اس سے بچو کہ تمہاری خود اعتمادی تم کو بلائے، او یدعوک عجبک بثمرۃ عقلک یا تم کو بلائے تمہاری خود پسندی، عجب معنی ہوتے ہیں خود پسندی کے، عجب بہت عجب میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے، اور یا تمہارے عجب، تمہارا عجب یا تمہاری خود پسندی، اوپر خود اعتمادی تھی یہ خود پسندی ہے، یا تمہاری خود اعتمادی تم کو بلائے، بثمرۃ عقلک اپنے عقل کے نتیجے پر، اپنے عقل کے نتیجے پر، کیا نتیجہ فکر کہا جاتا ہے، اپنے نتیجہ فکر پر تمہاری خود پسندی، وَيَدْعُوكَ عُجْبُكَ بِثَمرَةِ عَقْلِكَ اور اپنے نتیجے فکر پر تمہاری خود پسندی، اپنے نتیجے فکر پر تمہاری خود پسندی تم کو آمادہ کرے، إِلَىٰ أَن تَنْتَحِي لَهُ کہ تم اس کو تم منسوب کرو اپنی طرف، وَتَدَّعْ انتحل من ہوتے ہیں منسوب کرنا، انتحل کے من ہوتے ہیں منسوب کرنا، إِلَىٰ أَن تَنْتَحِي لَهُ کہ تم اس کو منسوب کرو اپنی طرف، وَتَدَّعِيَهُ اور اس کا دعویٰ کرو، اور اس کا دعویٰ کرو، فَإِيَّاكَ تو بچو اس سے کہ تمہاری خود اعتمادی تم کو بلائے یا تمہاری خود پسندی اپنے نتیجے فکر پر تم کو آمادہ کرے اس پر کہ تم اس کو منسوب کرو اپنی طرف، وَتَدَّعِيَهُ اور اس کا تم دعویٰ کرو، وَلَكِنْ اعْرِضْهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ لیکن یہ ضروری ہے کہ تم علماء پر اس کو پیش کرو، لیکن ضروری ہے کہ تم اس کو علماء پر پیش کرو، علی العلماء فی عرض رسائل خطوط کی شکل میں، خطوط کی شکل میں، او اشعار یا اشعار کی شکل میں، او خطب یا تقریروں کی شکل میں، خطوط کی شکل میں یا اشعار کی شکل میں یا تقریروں کی شکل میں، فَإِن رَأَيْتَ الْأَسْمَاءَ تَصْغَىٰ لَهُ اگر تم دیکھو کہ کان اس کو غور سے سن رہے ہیں، صغی یصغا کہ معنی ہوتا ہے غور سے سننا، اگر دیکھو کہ کان اس کو غور سے سن رہے ہیں، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تَصْغَىٰ فَإِن رَأَيْتَ الْأَسْمَاءَ اگر تم دیکھو کہ کان اس کو غور سے سن رہے ہیں، وَالْعُيُونَ تَحْدِجُ إِلَيْهِ حدج کہ معنی ہوتا ہے مائل ہونا، حدج يحدج اور آنکھ اس کی طرف مائل ہے، آنکھ اس کی طرف مائل ہے، اگر دیکھو تم کان اس کو غور سے سن رہے ہیں اور آنکھ اس کی طرف مائل ہے، آنکھیں اس کی طرف جھکی ہوئی ہیں، آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں، وَرَأَيْتَ مَن يَطْلُبُهُ وَيَسْتَحْسِنُهُ اور دیکھو کہ لوگ اس کو تلاش کر رہے ہیں اور اس کو تعریف کر رہے ہیں، وَرَأَيْتَ مَن اور تم نے دیکھا، مَن يَطْلُبُهُ اس کو یعنی کہ لوگوں کو کہ اس کو طلب کر رہے ہیں،
وَيَسْتَحْسِنُهُ اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، فَانْتَحِلْهُ تو اس کو اپنے سے منسوب کرو، اپنے سے منسوب کرو۔ بات بتا رہے ہیں جو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ابھی مبتدی ہو، اگر تم ابھی اول درجے کے طالب علم ہو، تو پہلے ہی مضمون کو لکھ کر اور اپنا نام اس پر ڈال کر فوراً نہ پیش کر دو، بلکہ اپنا مضمون لکھ کر بغیر نام کے اس کو عام کرو، دکھاؤ کسی کو کہ دیکھیے کیسا ہے۔ تو اگر دیکھیں کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، تو ٹھیک ہے، اس کو کہے کہ یہ خاکسار نے لکھا ہے یا اس بندے ناچیز نے لکھا ہے، تو اس وقت زیادہ ہوگا۔ اور پہلے سے انسان اپنا نام ڈال کے اس پر کہے کہ نہیں ہم نے لکھا ہے، تو وہ مقام گر جاتا ہے۔ تو یہ حکمت بتا رہا ہے جائز۔ فَانْتَحِلُهُ تو اس کو منسوب کرو۔ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي ابتداء امریکہ اگر یہ چیز تمہاری ابتدائی معاملے میں ہوگی، اگر یہ بات تمہاری ابتدائی معاملے میں ہوگی، وفی اول تکلف کا اور پھر اولین کوشش میں ہوگی، فی اولی تکلف کا یا تمہاری اولین کوشش میں ہوگی، اگر یہ بات تمہاری ابتدائی معاملے میں ہوگی یا اولین کوشش میں ہوگی، فلم تر لہ طالبا ولا مستحسنا تو تم اس مضمون کا طالب نہیں پاؤ گے اور نہ اس کی تعریف کرنے والا پاؤ گے، اور نہ اس کی تعریف کرنے والا پاؤ گے۔ اگر یہ بات تمہاری ابتدائی معاملے میں ہوگی اور تمہاری اولین کوشش میں ہوگی تو تم اس کا طالب نہیں پاؤ گے، اس کو طلب کرنے والا نہیں دیکھو گے، ولا مستحسنا اور نہ اس کو اچھا سمجھنے والا دیکھو گے، تعریف کرنے والا۔ فلعله ان يكون ما دام ريزا قضيبا ان يحول عنده محل المتروك شاید کہ وہ تحریر ہو جائے، ما دام شاید، فلعله کا ترجمہ ہے شاید کہ وہ، ان یکونا کی ہو، ما دام ریزا قضیبا، ریز کے معنی ہوتے ہیں، یہ رازہ سے نکلا ہے، رازہ یروز ریاضتا، اسی سے ریز ہے فاعل کے وزن پہ، جس کے معنی ہوتے ہیں ناپختہ، ناپختہ، ناپختہ ہے، کچی چیز ہے، ابھی پختہ نہیں ہے تو ناپختہ کہتے ہیں اس کو۔ ما دام ریزا جب تک وہ تحریر تمہاری ناپختہ ہوگی، قضیبا قضب یقصب قض کاٹنا، نامکمل کہے، قضیبا کٹی ہوئی نامکمل، جب تک وہ تحریر ناپختہ اور نامکمل ہو، نامکمل ہے، جب تک وہ تحریر ناپختہ اور نامکمل ہے، شاید کہ وہ ان یحل عندہم ان کے نزدیک ہو، محل المتروکی متروک کے درجے میں، شاید کہ ان کے نزدیک وہ متروک کے درجے میں ہو، جب تک وہ تحریر ناپختہ اور نامکمل ہے شاید کہ ہو ان کے نزدیک متروک کے درجے میں۔ متروک میں وہی ایسی چیز ہو جس پر کوئی توجہ نہ دے، چھوڑ دے، اور اس کی طرف کوئی اہمیت نہ دے اس کو، شاید کہ وہ ہو جب تک وہ ناپختہ اور نامکمل ہے، ان یحل، حل یحل اترے ان کے نزدیک متروک کے درجے میں۔ فاذا عودت امثال ذلك مرارا فوجدت الاسماء عنه منصرفه والقلوب لاهيه فخذ في غیر هذه الصناعه۔ فاذا عودت امثال ذلك اگر تم نے اسی کے مثل کئی بار یہ کام کیا، اسی کے مثل کئی بار یہ کام کیا، یعنی کئی بار مضمون لکھا، کئی بار تحریر لکھی، کئی بار کوئی مقالہ لکھا، فَإِنْ عَوَدْتَ أَمْثَالَ ذَلِكَ مِرَارًا اگر کئی بار تم نے اسی جیسا معاملہ کیا، فَوَجَدْتَ الْأَسْمَاءَ اور پایا لوگوں کو، اور پایا کانوں کو کہ کان اس کی طرف پھر نہیں رہے ہیں، منصرفہ ہوتے ہیں، اس سے ہٹے ہوئے ہیں، فَوَجَدْتَ الْأَسْمَاءَ عَنْهُ مُنصَرِفَةً تو تم نے پایا کانوں کو کہ اس سے پھرے ہوئے ہیں، والقلوب لاہیۃ اور دل بھی متوجہ نہیں ہے، دل بھی غافل ہے، کوئی اس طریق کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، کوئی اس طریق سے متاثر نہیں ہو رہا ہے۔ لاہیہ کے معنی غافل، لاہیہ کے معنی غافل، اور منصرف کے معنی ہوتے ہیں منصرف، پھرنا۔ اگر تم نے بار بار اسی کے مثل کیا اور تو پایا کہ کان اس سے پھرے ہوئے ہیں اور دل غافل ہے، فخذ فی غیر هذه الصناعة تو تم اس فن کے علاوہ کوئی دوسرا فن اختیار کرو، اس فن کے علاوہ کوئی دوسرا فن، کوئی دوسرا پیشہ اختیار کرو، اس میں نہ پڑھو کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ فخذ فی غیر هذه الصناعة تو اس فن کے علاوہ دوسرا فن اختیار کرو۔ وجعل رائدک الذی لا یکذب
اور اپنا رہنما اس کو بناؤ، وجعل رائدک، اور اپنا رہنما بناؤ الذی لا یکذبک، جو تمہاری غلط رہنمائی نہیں کرتا ہے، لا یکذبک، جو تم سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، تمہاری غلط رہنمائی نہیں کرتا ہے، اور اپنا رہنما اس کو بناؤ جو تمہاری غلط رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ حرصہم علیہ، ان کی حرص کو دیکھ کر اس پر، او زہدہم فیہ، یا ان کی بے رغبتی کو دیکھ کر، حرصہم، ان کے حرص کو دیکھ کر اس پر، او زہدہم فیہ، یا ان کی بے رغبتی کو دیکھ کر۔ وقال الشاعر، شاعر کہتا ہے، ان الحدیث تغر القوم خلوته حتى يليح بهم عي واكسار، ان الحدیث، قوم کو دھوکے میں دھوکہ دیتی ہے اس کی تنہائی کی گفتگو، تنہائی کی گفتگو قوم کو دھوکہ دیتی ہے۔ ان الحدیث یغر القوم، تغر القوم خلوته، حدیث یعنی گفتگو قوم کو دھوکہ دیتی ہے، تنہائی کی گفتگو، تنہا ہے انسان، رہا ہے اور فراٹے سے بول رہا ہے، شاندار تقریر کر رہا ہے بند کمرے میں، لیکن وہی مجمع کے سامنے آتا ہے تو اس کے پیر ڈگمگانے لگتے ہیں، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے اور بات نہیں ہو پاتی ہے، تو وہی کر رہے ہیں۔ ان الحدیث تغر القوم خلوته، کہ انسان کو یا قوم کو اس کی تنہائی کی گفتگو دھوکے میں رکھتی ہے، حتی یلیح بہم عی واکسار، یہاں تک کہ ان کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے عاجزی، یا تو عاجزی اس کے ساتھ آتی ہے اور یا بڑبڑاہٹ، اکسار من ہوتے ہیں بڑبڑاہٹ، زیادہ بولنا، حتیٰ یہاں تک کہ اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے عاجزی، بے بسی، بے زبانی، بے بسی، بے زبانی، عاجزی اور بڑبڑاہٹ۔ مطلب یہ ہے کہ جب مجمع کے سامنے آتا ہے تو بالکل انسان چپ ساتھ لیتا ہے، کچھ بول ہی نہیں پاتا ہے، یا اتنا بڑبڑائے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ بڑا باتونی ہے، اس کی باتوں میں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ان الحدیث تغر القوم خلوته، قوم کو اس کی تنہائی کی گفتگو دھوکہ دیتی ہے، قوم کو اس کی تنہائی کی گفتگو دھوکہ دیتی ہے، حتی یلیح بہم عی واکسار، یہاں تک کہ اس کے ساتھ عاجزی اور بڑبڑاہٹ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، عاجزی اور بڑبڑاہٹ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ مزید کیا کہتا ہے، وفی المثل المضروب، اور محاورے میں ہے، ایسے محاورے میں ہے جس کی مثال دی جاتی ہے، فی المثل المضروب کو اندر بیان کیے گئے محاورے میں ہے، یا ایسے محاورے میں ہے جس کی مثال دی جاتی ہے، اور محاوروں میں ہے کل مجرم فی الخلا مستر، خلا میں ہر گھوڑا دوڑانے والا مسرور ہوتا ہے، خالی جگہ میں ہر گھوڑا دوڑانے والا خوش ہوتا ہے۔ کل مجرم، مجرم منے اجرا یجری اجران، جاری کرنا، گھوڑا دوڑانا، ہر گھوڑا دوڑانے والا خالی جگہ، فی الخلا، خلا سے مراد خالی جگہ، خالی جگہ میں ہر گھوڑا دوڑانے والا مسرون، مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ولم یقولوا مسرور، یہاں مسرور نہیں کہا، وکل ثواب، کل ثواب، کل ثواب نہیں ہے، کل ثواب، تمام باتیں صحیح ہیں، چاہے مسر کہیں یا مسرور کہیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ فلا تثق فی کلامی کا کتاب ہے، ارے شیئر کرو، شیئر کرو، کون کر رہا تھا عامر؟ وفی المثل المضروب، اور بیان کیے گئے محاورے میں ہے، اور بیان کیے گئے محاورے میں ہے کل مجرم فی الخلا مسر، کہ خالی جگہ میں ہر گھوڑا دوڑانے والا مسرور ہوتا ہے۔ ولم یقولوا مسرور، مسرور نہیں کہا، وکل ثواب، اور دونوں باتیں صحیح ہیں۔ فلا تثق فی کلامی کا برأی نفسی کا، تو تم اعتماد نہ کرو اپنی گفتگو میں اپنی نفس کی رائے پر، اعتماد نہ کرو اپنی گفتگو میں اپنی نفس کی رائے پر، اپنی رائے پر تم اعتماد نہ کرو۔ فإنی ربما رأیت الرجل متماسکا وفوق المتماسک، متماسک کہتے ہیں ضبط سے کام لینے والا، ضبط سے کام، متماسک رکنے والا، تماسکا رک جانا، فوق المتماسک ضبط سے بڑھ کر، ضبط کرنے والے سے بڑھ کر۔ فإنی رأیت الرجل متماسکا وفوق المتماسک، میں نے انسان کو دیکھا ہے ضبط سے کام لینے والا، وفوق المتماسک، اور ضبط سے
بڑھ کر اور ضبط کرنے والے سے بڑھ کر انسان بہت صابر و ضابط ہے، بہت کنٹرول کرنے والا ہے، اس معنی میں لے رہے. میں نے دیکھا ہے آدمی کو ضبط سے کام لینے والا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حتی اذا سار الی رأیہ فی شعرہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے اپنی رائے کی طرف اپنی شاعری میں، اپنی رائے کی طرف اپنی شاعری میں پہنچتا ہے، اپنے کلام میں، اپنے بیٹے کے سلسلے میں، یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے سارا ہوتا ہے الی رأیہ فی شعرہ، اپنی شاعری میں اپنی رائے کی طرف، وفی کلامہ اور اپنے کلام میں، وفی ابنہ اور اپنے بیٹے کے سلسلے میں، رأیتہ متحافظا وفوق المتحافظ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت جلد باز ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. متحافظ یہ جلد باز کے معنی میں، تحافظ ٹوٹے پڑنا، گر جانا، جلد باز، عجلت باز، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جلد باز ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جلد باز ہوتا ہے، جلد باز سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. یعنی وہی انسان جو عادل ہو، جب اپنے بیٹے کا معاملہ ہوتا ہے، اپنی ذات کا معاملہ ہوتا ہے، تو سارے حدود کو پامال کر دیتا ہے، اور جب دوسروں کا ہوتا ہے تو بہت عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. حتیٰ اذا سارا، یہاں تک کہ جب ہوتا ہے وہ اپنی رائے میں، اپنی رائے کی طرف، اپنی شاعری میں، اپنے کلام میں اور اپنے بیٹے میں، رأیتہ متحافظا، تو میں نے اس کو پایا ہے اجلت باز، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. وکان زہیر بن ابی سلمہ، اور زہیر بن ابی سلمہ وہو احد الثلاثۃ المتقدمین، وہ تین بڑے شعراء میں سے ایک ہے. متقدم تین بڑے شعراء میں سے ایک ہے. تین بڑے شعراء کون کون ہیں؟ زہیر بن ابی سلمہ تین بڑے شعراء میں سے ایک ہے. ایک امرؤ القیس، دوسرے نابغہ زبیانی، اور تیسرے زہیر بن ابی سلمہ. زہیر بن ابی سلمہ یہ تین بڑے شعراء میں سے ایک ہے. یسمی کے بعد قصائدہ الحولیات، اپنے بڑے قصیدوں کا نام حولیات رکھتا ہے، اپنے بڑے قصیدوں کا نام حولیات رکھتا ہے. یسمی کے بعد قصائدہ الحولیات، اپنے بڑے قصیدوں کا نام الحولیات رکھتا ہے. حولیات کے معنی ہوتے ہیں سال میں کہے جانے والے قصیدے. حول معنی ہوتے ہیں سال، تو حولان حول، زکوٰۃ حولان حول پر واجب ہوتی ہے. اسی طرح سے حولیات، القصائد الحولیات، سال والے قصیدے. یعنی ہوتا یہ تھا کہ وہ سال بھر ایک قصیدہ کہتا تھا، پھر اس میں حق و فق کرتا تھا، پھر اس میں کاٹ چھانٹ کرتا تھا، پھر اس میں نظر ثانی کرتا تھا، اور پھر سال میں اس کو پیش کرتا تھا. آج کی طرح نہیں کہ رات میں مضمون لکھا، صبح اس کو شیئر کر دیا، اور صبح لکھا تو بس 1 گھنٹے کے بعد شیئر کر دیا. تو اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. تو انسان کو زیادہ اجرت باز نہیں ہونا چاہیے اپنے مضمون یا اپنے مقالے کے سلسلے میں، بلکہ بہت زیادہ غور خوض کرنے کے بعد انسان کو نشر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چیز بہت دور تک جاتی ہے. اچھا، زہیر بن ابی سلمہ وہ تین بڑے شعراء میں سے ایک ہے. یسمی کے 12 قصائد اور حولیات، اپنے بڑے قصیدوں کا نام حولیات رکھتا تھا. وقال الحطیہ، اور حطیہ نے کہا خیر الشعر الحولی المنقح، خیر الشعر الحولی المنقح، کہ بہترین شاعری یا بہترین شعر وہ ہے جس پر 1 سال گزر گیا ہو. الحولی جس پر 1 سال گزر گیا ہو. المنقح، اور جو تنقیح شدہ ہو، تنقیح کیا ہوا ہو، نظر ثانی کیا ہوا ہو، اور نظر ثانی کیا ہوا ہو. بہترین شعر وہ ہے جو 1 سال والا ہو، حولی 1 سال والا ہو، جس پر 1 سال گزر گیا ہو. المنقح، اور تنقیح کیا ہوا ہو. وقال البعیث الشاعر، اور بعیث نامی شاعر کہتا ہے وکان اخطب الناس، اور وہ لوگوں میں بڑا خطیب تھا، لوگوں میں بڑا خطیب تھا. انی واللہ ما ارسل الکلام قضیبا خشیبا، خدا کی قسم میں کلام پیش نہیں کرتا ہوں نامکمل اور غیر مستحکم، نامکمل اور غیر مستحکم، یعنی میں نامکمل اور غیر مستحکم کلام نہیں پیش کرتا ہوں. میں نامکمل اور غیر مستحکم کلام نہیں پیش کرتا ہوں، میں نامکمل اور غیر مستحکم کلام نہیں پیش کرتا ہوں. خصیباً ہوتے ہیں نامکمل کے، خشیباً کھردرا، غیر مستحکم. وما اريد ان اخطب يوم الحفل الا بالباعث المحقق، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں جلسے کے دن تقریر کروں، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں جلسے کے دن تقریر کروں الا بالباعث، مگر پرانی تقریر کروں، تاکہ اس کی مشق ہوگی،
اور پھر اس کے نشے مفرات سے واقف ہوں گے. بالبائت، بائت مانے ہوتے ہیں باسی، الطعام البائت باسی کھانا. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ تقریر کروں جلسے کے دن مگر بالبائت، مگر باسی. المحقق، محقق کے معنی ہوتے ہیں تحقیق کیا ہوا، تحقیق شدہ. حق کا معنی ہوتا ہے رگڑنا، حق کا یحق حقا رگڑنا، اسی سے محقق ہے جو تحقیق شدہ ہو، تحقیق کیا ہوا، تحقیق کیا ہو، تحقیق شدہ ہو.